اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کرنے سے خود انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام کی صداقت کی توثیق کے لیے قرآن کریم کے سوا کوئی اور معجزات دکھایا ہے یا مستقبل میں کوئی معجزہ دکھائیں گے جو آپ کے پروردگار نے آپ کو عطا کیا ہے۔ چنانچہ مصنف نے کہا ہے کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے تک محدود ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خصوصیت صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی کیریئر میں شق صدر کے واقعے کو سیرت کی تمام کتابوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کی سورۃ علم نشرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ حضور سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، اور کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کا سینہ چاک کرنے کا مطلب آپ کے سینے کو خاص طور پر صاف کر کے آپ کو بے مثل طہارت اور پاکیزگی کے مقام پر فائز کرنا تھا، تاکہ آپ کسی خاص اور نقص کے بغیر انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچا سکیں۔ ایک ابتدائی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس واقعے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے: جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا تو میرے پاس 3 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک شخص کے ایک ہاتھ میں چاندی کی تشتری جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں برف سے بھرا سبز زمرد کا برتن تھا۔ یہ لوگ مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ مجھے پہاڑ پر بٹھا دیا۔ پھر ان میں سے پہلے شخص نے اس حال میں میرے سینے کو بطن تک چاک کر دیا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چلا، مجھے درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے میرے پیٹ کے خالی حصے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، انتڑیاں نکالی اور برف سے دھو کر نہایت احتیاط کے ساتھ انہیں صاف کر دیا۔ پھر اس شخص نے انہیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب دوسرا شخص اٹھا اور پہلے سے کہنے لگا، واپس چلے جاؤ، تم نے وہ کام کر دیا جسے کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا۔ بعد میں وہ میرے قریب آیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم کے خالی حصے میں ڈالا، میرا دل جسم سے باہر نکال لیا، اسے چاک کیا، اس میں سے خون سے بھرا ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر اسے دور پھینک دیا اور کہا، اے خدا کے محبوب، یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس نے دل کو اس چیز سے بھر دیا جو اس کے پاس تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا، اس پر نور کی ایک مہر ثبت کر دی۔ میں مہر کی ٹھنڈک اپنے جسم کی رگوں اور جوڑوں میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ پھر ان میں سے تیسرا شخص میرے قریب آ گیا۔ اس فرشتے نے کہا، اس امتیوں کے ساتھ ترازو میں تولو۔ انہوں نے میرا وزن کیا تو میں ان سے بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اگر ہم نے پوری امت کے مقابلے میں اسے ترازو میں تولا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پہاڑ سے نیچے اترنے میں میری بڑی احتیاط سے میری مدد کی۔ بعد میں یہ لوگ مجھ پر جھک گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے سر اور پیشانی کو چوما اور کہنے لگا، اے خدا کے محبوب، آپ کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور وہ پرواز کر کے آسمانوں میں داخل ہو گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں وہ گئے۔ ان ماخذوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ اپنی دایا حلیمہ کو سنایا، جو آپ کے اچانک غائب ہونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ اس مخصوص ابتدائی رسم کی عکاسی کرتا ہے جس میں نوجوان لڑکے کو استقبال وحی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ شق صدر کا واقعہ آپ کے بچپن میں نہیں، سفر معراج سے پہلے رونما ہوا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ لوگ اس وقت میرے پاس آئے جب میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ تھا۔ مجھے چاہ آب زمزم پر لایا گیا، جہاں میرا سینہ چاک کر کے اسے زمزم سے دھویا گیا۔ پھر سونے کا ایک تشت میرے پاس لایا گیا جو ایمان و یقین اور حکمت و دانائی سے بھرا ہوا تھا، میرا سینہ ان چیزوں سے بھر دیا گیا۔ پھر یہ فرشتہ آسمان کی طرف محو پرواز ہو گیا۔ اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ رونما ہوا، جس کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ سینہ چاک کا واقعہ روحانی دنیا کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراجعت سے متعلق ہے، جس کے بعد آپ نے ایک اور معجزہ دکھایا اور آنے والی نسلوں سے اس پسندیدہ معجزے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ یہ معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے شق القمر کا ہے، جو قرآن کریم کی سورۃ القمر کی یہ پہلی آیت مبارکہ میں اس طرح بیان ہوا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ابتدائی مفسرین اس آیا کریم کو قرب قیامت کی نشانی قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت نے شق القمر کا معجزہ شک و شبے میں مبتلا قریش کو اپنی رسالت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے باوجود انتہائی شفیق اور مہربان تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا، آپ کی حفاظت کی، نبوت سے قبل اور بعد آپ کی نگرانی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا نتیجہ تھا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہوئی، اور یہ بانی تربیت اور تادیب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جب آپ جوان ہوئے اور مردانگی کی حد میں داخل ہوئے تو آپ مکہ کے تمام لوگوں کے نزدیک قابل اعتماد اور محترم تھے۔ بلا شبہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص آپ سے بڑھ کر سچا اور امانت دار نہ تھا، حتیٰ کہ آپ کا لقب صادق اور امین کے نام سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صلہ رحمی اور شفقت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ہم سیدنا خدیجہ کی زبان میں آپ کی اہم صفات یوں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا خدیجہ نے آپ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت اور رحمت کے تمام اعلیٰ اوصاف و فضائل سے متصف تھے، سب لوگوں سے زیادہ پاکیزہ، نیک، عادل اور بااخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوجوانی اور جوانی ہی سے اپنی بعثت سے قبل بھی اور بعد میں بھی عادل اور انصاف پسند تھے، کسی بھی شخص پر ظلم کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ اپنی عمر کے 20 سال پورے ہونے پر قریش کے بعض افراد کے ساتھ ایک معاہدے میں شریک ہوئے جو حلف الفضول کے نام سے معروف ہوا۔ یہ معاہدہ مکہ کے ایک بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں منعقد ہوا، جس کی اہم شک یہ تھی کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں یکجاں بنیں گے، حتیٰ کہ ظالم مظلوم کا حق ادا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی ممتاز اشخاص تھے جو اپنے صدق اور اعلیٰ اخلاق کی بنا پر معروف و مشہور تھے۔ ان میں سے معزز ترین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، قریش میں محترم تھے، اور ان کے علاوہ بھی آپ کے قابل اعتماد دوست تھے جن کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی کریم کی امانت و دیانت ہر شخص کی نظر میں تھی۔ قریش میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے مال تجارت کے لیے کسی کو دینے کے خواہش مند تھے کہ ایسا کوئی شخص مل جائے جو معین مزدوری لے کر ان کے مال میں تجارت کرے۔ سیدنا خدیجہ بنت خلید قریش کے مالدار لوگوں میں شامل تھیں۔ وہ ہر شخص کو اپنا مال تجارت نہیں دیتی تھیں، اگرچہ بہت سے لوگ ان کے خواہش مند تھے، بلکہ وہ پوری تحقیق و جستجو کرتی تھیں کہ کون شخص دیانتداری کے ساتھ میرے مال میں تجارت کر سکتا ہے۔ لہٰذا انہیں لوگوں کی امانت و دیانت کا خاصا تجربہ تھا۔ جب انہیں آپ کے صدق و امانت کا پتہ چلا تو انہوں نے خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافع میں حصہ مقرر کر کے مال تجارت سپرد کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال لے کر مکہ کے ارد اور تجربہ و ذہانت کے بارے میں بہت سی باتیں پہنچی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لین دین میں بڑے نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے، دوسروں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق و عالیہ سے سیدنا خدیجہ بہت متاثر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت نیز آپ کی برکت سے مال تجارت میں منافع بھی خوب ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر تجارت، عرب منڈیوں میں آپ کی رسائی، لوگوں اور عرب کے بلند مرتبہ سرداروں سے آپ کی ملاقات اور میل جول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے میں بہت اضافہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ سردار، معزز، عقل مند اور دانا خاتون تھیں۔ ان کے والد خلید بن اسد مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ جنگ فجار میں مارے گئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے قبل بھی سیدنا خدیجہ شادی شدہ تھیں مگر بیوہ تھیں۔ وہ بہت مالدار اور نیک خاتون تھیں، مکہ کے مالدار ترین افراد میں شمار ہوتی تھیں، تاجر حضرات کو اپنا مال تجارت بطور مزاربت دیتی تھیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بات چیت بھی کی اور آپ کی باتیں بھی سنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلند اخلاق اور اعلیٰ فطرت پایا، انہیں آپ کی خصلتیں بہت اچھی لگیں، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگیں، اور وہ اپنی قوم کے ہاں طاہرہ اور عفیفہ کے لقب سے معروف تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن وہ بڑے ادب کے ساتھ ان کو جواب دے چکی تھیں۔ انہیں علم تھا کہ اکثر لوگ اپنی مادی فوائد کی خاطر پیغام بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ مالدار تھی، لہٰذا ہر شخص ان سے نکاح کی خواہش رکھتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے ان کے مال تجارت میں کاروبار کیا تو اس دوران انہیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے سلسلے میں انتہائی بے نیاز ہیں، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفیف، پاک باز اور اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، لہٰذا انہوں نے خود آپ کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کے لیے خیر تیار کر رکھی تھی اور آپ کے لیے اس نیک خاتون کو منتخب فرما لیا تھا جس نے آپ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جن نے آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جن نے آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، عہدے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیباں پڑھ لائی،